تو تلفظ سیکھنے کا منفرد انداز، انوکھا انداز، جس سے بچہ بڑی آسانی کے ساتھ تلفظ کو سیکھ سکتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے قوف، عین اور ہا کی مشق کی تھی۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ فا، ذال، ظا، تا اور طا، ان 5 الفاظ کی مشق کریں گے۔ فا، ذال، ظا، تا اور طا، ان 5 الفاظ کی مشق کریں گے ہم لوگ۔ اب یہ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہ تختی بتائی تھی۔ اس تختی کے ساتھ آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ تلفظ کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم فا کی مشق کریں گے۔ یہ ساری تختی لکھی ہوئی ہے، اگر یہ بچے ایک تختی بھی یاد کر لیں، صرف قوف والی، ساری اسی طرز پہ آتی ہے۔ قوقے کو کا لگا، ساتھی سو سا لگا، قوف کی جگہ سا لگا دینا ہے۔ عین کی مشق کرنی ہے تو سا کی جگہ عین لگا دینا ہے۔ طا کی مشق کرنی ہے تو سا کی جگہ طا لگا دینا ہے۔ صرف ایک لفظ تبدیل ہوگا، باقی تختی وہی ہے۔ اب میں سا والی آپ کو مشق کرواؤں گا۔ ساسی سو سا لاکا سوسولی۔ اب سا، ذال اور ظا، اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ ساسی سو سا لاکا سوسولی من المثل مساسا و مساسا ثانی ثانی فقد سیسا و مساسا ساسا سی سی سوسو سوسو سی سی ساسا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساسی سوسا لگا سوسلی من المثل مساسا و مساسا ثانی ثانی فقد سیسا و مساسا ساسا سی سی سوسو سوسو سی سی ساسا۔ اب اس میں سین اور سا میں فرق ہو۔ مین اس تختی کے مشق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ سا کا مخرج زبان کے ثنایا علیہ، یہ زبان کی نوک ثنایا علیہ پر لگے، پھر نکلتا ہے سا۔ اب سا کی مشق کرتے ہوئے یہ زبان کا کنارہ یہ ادھر لگے، سا سا سی سو سا لاکا سوسولی۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سا سی سو سا لاکا سوسولی من المثل مساسا و مساسا ثانی ثانی فقد سیسا و مساسا ساسا سی سی سوسو سوسو سی سی ساسا۔ اب سا، ذال اور ظا، اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کا کنارہ، یہ زبان کی نوک اوپرلے دانتوں کے کنارے سے لگے، سا، ذال اور ظا۔ اب ذال کی بھی مشق آپ لوگوں نے اسی طرح کرنی ہے۔ رَذِذُ ذَالَكَ الذُّذُلِ مِنَ الْمُذُلِ مُذَاذًا وَمُذَاذًا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے ذال کو، مُذَاذًا وَمُذَاذًا ذَنِ ذَانِ فَقَدْ زَيْدًا وَمُذَاذًا ذَا ذَا ذِي ذِي ذُو 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 ذِي ذِي ذَا ذَا۔ اس طرح ضا بھی آپ لوگوں نے زبان کا کنارہ، زبان کی نوک یہاں لگے، ضَاذِذُ ذَالَكَ ذُذُلِ من المذل مذاذا ومذاذا ظَنِ ظَانِ فقد غيظا
ومضاضا ضاضا ضيضي ضوضو ضوضو ضيضي ضاضا. اب یہ آپ لوگوں نے مشق اس چیز کی کر لی. اگر تا اور طوا میں فرق ہو، تا اور طوا کا مخرج ہے کہ طوا کو تھوڑا پر پڑھنا ہے اور تا کو اس طرح سادہ پڑھنا ہے. تو آپ کو مشق کرائی جا رہی تھی تا کی، یہ اسی تختی کی ترتیب سے آپ لوگوں نے کرنا ہے. سا کی جگہ تا لگا دینا ہے. تاتی تو تا لگا تو تلی من المسلم تاتا ومتاتا تانی تانی فقد تیتا ومتاتا تاتا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ یہاں لگے تا، پھر نکتا تا. اب تا اور طوا میں فرق ہو. اب یہ کس طرح آئے گا؟ جب ہم بار بار مشق کریں گے تا کی طوا کی. تو طوا کی اب مشق آپ لوگوں کو کرواؤں گا. خاطط طالك قطل من المطل مطاطا ومطاطا طنطان فقد طيطا ومطاطا طاطا طيطي طوطو طوطو طيطي طاطا. تو یہ اہم ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ مشق انگلش کے لحاظ سے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آ نہیں پڑھنا اے پڑھنا ہے، با نہیں پڑھنا بی پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھنا سی پڑھنا ہے. اب انگلش کے ورڈز کی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن کے لحاظ سے اتنی بے توجہی ہے کہ شوق ہی ختم ہے، شوق ہی نہیں ہے. جس طرح دیکھیں آپ قرآن مقدس میں آتا ہے قل. اب قل کا مطلب ہے کہو، کل کا مطلب ہے کھاؤ. اب ہم لوگ کیا پڑھاتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہاں نعوذ باللہ کھاؤ اللہ ایک ہے، ایسے نہیں. قوف قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم دین کے اندر شوق رکھیں، دین کے اندر جذبہ رکھیں. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ مشق کریں گے، خود بھی بچوں کو بھی کروائیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی تلفظ ٹھیک ہوں گے، بچوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے. ہم بڑی عمر میں بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب بڑی عمر ہو گئی تو ہم یہ تلفظ نہیں سیکھ سکتے. کوئی چیز بھی زندگی میں مشکل نہیں ہے، بس صرف ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، سارے کام ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک اور طریقہ سمجھاؤں گا تلفظ کی مشق کا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر.